الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ جامعہ امام ابن تیمیہ کے آفتاب و مہتاب، نگران جلسہ، صدر محترم، ناظم جلسہ، مقررین جلسہ اور آن لائن ہمیں سننے والے اور دیکھنے والے تمام بھائیوں، بزرگوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم بڑے بھائی شیخ عمر فاروق التیمی المدنی حفظہ اللہ بانی و صدر جامعہ رحمانیہ کٹیہار بہار کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس عظیم الشان ورچوئل کانفرنس کا اہتمام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مجلس میں ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، موجودہ دور میں دعات کے لیے علم دین کی ضرورت۔ محترم بھائیوں، ایک داعی کو میدان دعوت میں مختلف علوم و فنون کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ان تمام علوم و فنون میں سب سے اہم دینی علم حاصل کرنا ہے، اور دور حاضر میں دعات کو علم دین کی طرف دھیان دینے کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلام کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کفر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے، ہر طرف سے اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، مزار پرستی اور قبر پرستی کو مدلل انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، الحاد کا فتنہ زوروں پر ہے، ارتداد کا فتنہ ہے، انکار حدیث کا فتنہ ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، علماء سے بدزن کرنے کا فتنہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ ان فتنوں کا مثبت اور دندان شکن جواب دینا تبھی ممکن ہے جب ہم علم دین سے آراستہ ہوں۔ یاد رکھیں، اہل علم ہی انسان تیار کرتے ہیں، انہی کی صحبت سے شرافت پیدا ہوتی ہے۔ سچ فرمایا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کے جیسے ہو جاتے۔ بلکہ ہمیں کہنے دیا جائے کہ جیسے کائنات کو ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی دعوت کو علم اور اہل علم کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دعوت کو زندگی تب ملے گی، اس کا وجود تب قائم رہ سکتا ہے، اسے پروان تبھی چڑھایا جا سکتا ہے، اسے کمال تک تبھی پہنچایا جا سکتا ہے جب کہ علم دین کی رہنمائی حاصل کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کی مانگ اور اس کا تقاضا ہے کہ یہ طے کیا جائے کہ ہم کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ ہے شریعت محمدیہ، وہ ہے اسلام، جس کا سرچشمہ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک داعی جب اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے تو اسے اس کا ادراک بھی ہو، اسے اس کا شعور بھی ہو، کتاب و سنت کی وہ جانکاری بھی رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 108، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی میری راہ ہے، میں اور میرے متبعین، میرے ماننے والے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف بلا رہے ہیں، کسی جماعت کی طرف، کسی گروہ کی طرف، کسی پارٹی کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ جب بات یہ طے ہو گئی کہ ایک داعی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس پر لازم ہو گیا کہ وہ اللہ کی جانکاری حاصل کرے، اس کے دین کی جانکاری حاصل کرے، اس کے رسول کی جانکاری حاصل کرے۔ اسی لیے اللہ نے کہا علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، یقین اور اعتماد کے ساتھ، یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر دعوت ہو، شرعی اور عقلی دلیل کی بنیاد پر دعوت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو بصیرت کا نام دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعہ درست بات کی جانکاری ہوتی ہے، حق ظاہر ہوتا ہے، شبہات دور ہوتے ہیں، باطل کو لگام کسا جاتا ہے اور حجت تمام ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب آپ دعوت دیں
تو آپ کے پاس علم ہو، آپ کے پاس حکمت ہو، آپ کے پاس بصیرت ہو، نماز کے بارے میں بات کریں تو علم سے بات کریں، زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں تو علم سے بات کریں، روزے کے بارے میں بات کریں تو علم کی بنیاد پر بات کریں، معاملات کے بارے میں بات کریں تو علم کی بنیاد پر بات کریں۔ اور علم کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم قال اللہ وقال رسولہ ما ہوا بالعلم سوالیف زید و عمر۔ علم نام ہے قال اللہ اور قال الرسول کا، علم زید اور عمر کی بدکہی کا نام نہیں، زید اور عمر کے باہمی مذاکرات کا نام نہیں، اما من القرآن و اما من السنہ هذا العلم، یا تو قرآن کا علم ہوگا یا سنت کا علم ہوگا، یہی علم ہے۔ وبعد ذلك کلام اہل العلم، کلام الصحابہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اہل علم کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات معتبر ہوگی۔ ثم کلام من بعدهم الذین تفقهوا فی دین اللہ فإن کلامهم یبصر ویعین ویدل ویرشد، پھر اس کے بعد ان لوگوں کی بات معتبر ہوگی جنہوں نے دین میں تفقہ حاصل کیا، کیونکہ ان کی باتیں بصیرت پیدا کرتی ہیں، معاون بنتی ہیں، رہنمائی کرتی ہیں اور ہدایت کے راستے پر لگاتی ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انی علی بینۃ من ربی، کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی اس دلیل پر قائم ہوں جس سے حق اور باطل، ہدایت اور گمراہی کی تمیز ہوتی ہے۔ علم دین دعوت کی اہم بنیاد ہے۔ سلف صالحین ایسے افراد کو نہایت گھٹیا تصور کرتے تھے جو علم حاصل کیے بغیر دعوت میں لگ جاتے تھے، کیونکہ ایسے افراد بنانے سے زیادہ بگاڑتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص شریعت کے اسرار کو نہ جانتا ہو، دین کے اصول و قواعد سے آشنا نہ ہو، ممکن ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر لوگوں کو دین سے دور کرنے کا سبب بنے گا، کسی گناہ کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرے کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، کسی حدیث یا آیت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، کسی کو غلط مسئلہ بتا کر اس کی جان کا نقصان کر دے، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق ٹھہرے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتلوہ قتلہم اللہ الا سألوا اذا لم يعلموا فإنما شفاء العی اسوال، انہوں نے اسے قتل کیا، اللہ انہیں قتل کرے، اگر انہیں معلوم نہیں تھا تو پوچھ کیوں نہیں لیا، کیونکہ جہالت کا علاج پوچھنا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں اجرأ الناس علی العلم والدعوة الی اللہ علی غیر علم علی غیر بصیرت اجرأهم علی النار، بغیر علم کے اور بغیر بصیرت کے دعوت اور علم کی جرأت جو لوگ کرتے ہیں وہ دراصل جہنم میں داخلے کی جرأت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس دینی علم کو مدرسے میں داخلہ لے کر یا استاد کی نگرانی میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے چند دینی کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ دعات کو علوم دنیا میں کس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے، کون کون سا علم ہے جسے ایک داعی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خطاب میں دعات کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے داعی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے معانی پر غور کرے، اس کی تفسیر سمجھے، اسی طرح حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے استفادہ کرے، سنن اربعہ، مسند امام احمد، موطا امام مالک، سنن دارمی، ان کتابوں کا مطالعہ کرے، اسی طرح ریاض الصالحین، بلوغ المرام، جامع بیان العلم وفضلہ لابن عبد البر، زاد المعاد، اعلام الموقعین، طریق الہجرتین لابن قیم الجوزیہ، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی منہاج السنہ جیسی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اسی طرح ایک داعی کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کے جو معاون وسائل ہو سکتے ہیں ان کو بھی پڑھے، نحو اور صرف کی جانکاری حاصل کرے، اصول سے متعلقہ جو کتابیں ہو سکتی ہیں ان کو پڑھے، جیسے اصول تفسیر، اصول فقہ، مصطلح الحدیث اور قواعد فقہیہ وغیرہ۔ ایک داعی کے پاس ایسی دینی بصیرت ہونی چاہیے کہ دین کے معاملے میں
لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی ہے اس کا بھی ازالہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا دعوت صرف علماء پر ہی فرض ہے؟ کیا دعوت کے مکلف صرف علماء ہی ہیں؟ اس کا جواب شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سنیے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا دعوت ہر مسلمان پر واجب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم الدعوت واجبۃ علی کل مسلم حسب طاقتہ وعلی اہل العلم طاقتہم وعلی الآخرین طاقتہم۔ ہاں، ہر مسلمان پر دعوت واجب ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اہل علم کی اپنی استطاعت ہے اور عام لوگوں کی اپنی استطاعت ہے۔ ایک مسلمان اپنے پڑوسی یا رشتہ دار کو دیکھتا ہے کہ وہ نماز میں کوتاہی کر رہا ہے یا مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو اس کو نصیحت کرے، کیونکہ یہ عام بات ہے، اسے عام اور طالب علم ہر ایک جانتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے نصیحت کرے، یا شراب پی رہا ہے تو اسے نصیحت کرے، یا غیبت اور چغلخوری کر رہا ہے تو اسے نصیحت کرے، کیونکہ یہ بات عام اور خاص سب جانتے ہیں۔ گویا اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے، لیکن آج کچھ برادرز لوگوں کو یہ کہہ کر کہ دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے مفتی بن جاتے ہیں، دینی مسائل میں رہنمائی کرنے کی جرأت کرتے ہیں۔ دراصل وہ غلطی پر ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی صحیح، لیکن اس کا مفہوم یہ قطعا نہیں ہے کہ صرف مطالعہ کی بنیاد پر آدمی فتوے دینے لگے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ وہ ایسی چیز کی تبلیغ کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا اور جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی اس معاملے میں یا کوتاہی دیکھتا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے اس پر واجب ہے کہ وہ روکے اور منع کرے، لیکن اگر کوئی دین سیکھے بغیر شرعی مسائل میں رہنمائی کرنے لگے تو یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہوگی۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی انجینئر نہیں بن سکتا، ڈرائیونگ سیکھے بغیر کوئی ڈرائیور نہیں بن سکتا، تو پھر دین کی مطلوبہ تعلیم حاصل کیے بغیر کوئی داعی اور مبلغ کیسے بن سکتا ہے؟ اناری ڈاکٹر سے آپ علاج نہیں کراتے، اناری انجینئر سے آپ کام نہیں کراتے، تو پھر دین کے معاملے میں اس قدر روشن خیالی کیسے آ گئی کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ سے دین کی جانکاری لینے لگے؟ یہ اصل میں قیامت کی علامت اور پہچان ہے کہ بعد کے زمانے میں لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور قائد بنا لیں گے، دین کے معاملے میں ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ بندوں سے علم کو چھین کر نہیں اٹھا لے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علماء کو موت دے کر علم اٹھائے گا۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہاں تک کہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، جس سے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کیا آج یہ ظاہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ یوٹیوب چینل پر برادرز کی بھرمار ہے جو لوگوں کو فتوے دیتے ہیں اور ہر مسئلے پر لب کشائی کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ انہی سے اپنے دینی مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور اہل علم کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ فتویٰ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک طرح کا مہر اور دستخط ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو بیان کرنے کے لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین۔ اس لیے یہ کام ہر شخص کے بس کی بات نہیں، یہ کام بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل رہا کہ وہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے 40 مسائل کے بارے میں جانکاری لی گئی، 40 مسائل پوچھے گئے، انہوں نے صرف 4 سوال کا جواب دیا اور 36 کے جواب میں خاموشی اختیار کی اور پوچھنے والے سے کہا کہ اخبر من وراءک ان مالکا لا یدری، لوگوں کو بتا دو کہ مالک کو ان سوالوں کے جواب
پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اس لیے اگر مسئلہ معلوم ہے تو ٹھیک، اگر معلوم نہیں تو لا ادری کہنے میں جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لا ادری کہنا بھی نصف علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں ہوتا تو فرماتے لا ادری حتی اسأل جبریل علیہ السلام، مجھے معلوم نہیں، جبریل سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ برکیف ہمیں عرض کرنا یہ ہے کہ ایک داعی چونکہ اللہ کے دین کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے داعی کو سب سے زیادہ علم دین سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ موجودہ وقت کی مانگ ہے۔ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے انہی چند کلمات پر بس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔